السلام علیکم۔ ایسے لوگ جو فرقہ واریت میں الجھ جاتے ہیں، اور کچھ لوگ تو اپنی لمٹس اور حدود کو کراس کر جاتے ہیں، اور جو وقت کے اپنے وقت کے صحابہ تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوست تھے، اچھے لوگوں میں سے تھے، ان کو بھی برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگ ایک ڈیفرنٹ بیلیو رکھتے ہیں کہ حضرت محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ نبی ہی نہیں ہونا چاہیے تھا، ٹھیک ہے جی۔ اور کچھ لوگ دیگر ڈیفرنٹ ٹائپس کے خیالات اور کم علمی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہے، کم علمی کی وجہ سے۔ دوسرا کہ ہم لوگوں نے اپنی کم علمی کو دور کرنے کے لیے صرف مولوی کو سہارا بنایا، عالم نہیں۔ عالم کے قریب ہم نہیں جاتے کیونکہ وہ سچ بولتا ہے، حق بولتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس نے 12 سال کی ایجوکیشن حاصل کی ہوئی ہے، ہم اس کے پاس نہیں جاتے کیونکہ وہ اگر سچ بولے گا تو ہم مطلب اپنا جو ہمارے مزاج یا ہماری سوچ کے مطابق اچھا لگے ہمیں، یا ہماری پسند اور ناپسند کے مطابق جو ہم سے بات کرے وہی ہمیں اچھا لگتا ہے، ہم اسی کو، خواہ ٹی وی پہ ہو، خواہ معاشرے میں ہو، خواہ سوسائٹی میں ہو، اسی کو ہم پریورٹی دیتے ہیں۔ بینگ اے نیشن بات کر رہا ہوں میں، آفٹر انالائسس۔ آپ مجھے اس بات کا جواب دیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان، حضرت ابوبکر صدیق اور جتنے بھی جو عشرہ مبشرہ صحابہ تھے، اور انکلوڈنگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور انکلوڈنگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر آج آپ ان کے بارے میں اختلافی بات کریں گے تو کیا وہ آپ کو فائدہ دے گی؟ ڈیفینیٹلی فائدہ نہیں دے گی۔ تو پھر آپ کو اختلافی بات کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جو اچھی باتیں ہیں وہ اڈاپٹ کر لیں، جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں اچھی بات اس کو نہ اڈاپٹ کریں، لیکن آپ ایک بات تو سوچیں کہ جن کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا، چوز کیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ دوست، کیا وہ غلط بات کر سکتے ہیں امت کو گمراہ کرنے کے لیے، نیشن کو، ورلڈ کو گمراہ کرنے کے لیے کوئی غلط بات کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو پھر ہمیں دیکھنا ہوگا، سوچنا ہوگا کہ ہم کس جہالت میں زندگی بسر کر کے ایک دوسرے سے لڑتے آئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور کہیں یہ دشمنوں کی، ملک دشمنوں کی یا سازشیں تو نہیں ہیں ہمیں آپس میں لڑا لڑا کے مروانے کی، ٹھیک ہے جی۔ یہ فرقہ واریت نے ہمیں آج دن تک دیا کیا ہے؟ ٹھیک ہے، میرے آبا و اجداد سنی مکتبہ فکر سے تھے، لیکن بعد میں رائٹ اینڈ رانگ جب ایجوکیشن یا نالج آ جاتا ہے انسان کے پاس، تو اس خود جب پڑھتے ہیں نا، آپ اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ کو کلیئر ہو جاتا ہے۔ دوسرا شخصیتزم، یعنی کہ راستہ چوز کرنا کلیئر ہو جاتا ہے کہ میں کس راستے پہ چلوں، ٹھیک ہے جی۔ میں نے ہر عالم دین کو سنا، میں نے خود اسٹڈی کیا۔ ایک مرتبہ قرآن پاک کی ترجمے کے ساتھ آپ خود تلاوت کریں، ترجمے کے ساتھ سمجھیں کہ رب آپ سے کیا خطاب فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی میں ایک آیت ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ آپ لوگ فرقے میں نہ پڑیں۔ لیکن انفارچونیٹلی یہ پورا سب کانٹیننٹ اور جتنا بھی ہمارے مڈل ایسٹ ہو گیا، یہ سب ہائی لیول کے فرقہ ازم میں پڑے اور تباہی نکل گئی ہمارے مسلمانوں کی، اور بے گناہ لوگ مارے گئے۔ پاسٹ 3 ڈیکیڈز میں جتنی کلنگ آف ہیومینٹی اور مسلمانوں کی جتنی کلنگ ہوئی ہے انوسینٹ لوگوں کی، وہ مے بی ہسٹری میں نہ ہوئی ہو۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ خود اسٹڈی کریں، چوز کریں۔ دوسرا، آپ سب کو سنیں، رائٹ کو اڈاپٹ کر لیں، رائٹ نالج کو اڈاپٹ کر کے اپنی لائف کو پرفیکٹ بنا لیں۔ کوئی بندہ بھی اختلافی بات کرے تو بھی اس کی رسپیکٹ اپنی جگہ ہے، لیکن اس کی اختلافی بات کو اگنور کر دیں۔ سمپل فارمولہ ہے اپنی لائف کو بیسٹ بنانے کا اور نالج گین کرنے کا، پہلی بات۔ دوسری بات کہ آپ کوشش کریں کہ اگر آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بلیو رکھتے ہیں کچھ لوگ کہ ان کو نعوذ باللہ نبی ہونا چاہیے تھا، اللہ پہ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ نے نبوت غلطی سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی۔ میں اس بات میں نہیں الجھنا چاہتا تھا، نہ آپ کو الجھانا چاہتا تھا، لیکن انفارچونیٹلی دے آل آر رانگ، ٹھیک ہے جی۔ یہ ایک آپ اللہ پہ بہتان باندھ رہے ہیں۔ قرآن پڑھیں آپ، اللہ کہتا ہے مجھ پہ بہتان نہ باندھو، مجھ پہ بہتان مت باندھو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وحی نازل ہوئی نا، تو انہوں نے جب اعلان کیا کہ کیا آپ لوگ اہل مکہ، آپ لوگ کیا مجھ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم ٹرسٹ کرتے ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ صادق و امین ہیں۔ تو جو ہی انہوں نے کہا نا کہ میں نبوت کا دعویٰ کیا کہ اللہ نے مجھ پہ وحی اتاری ہے، تو انہوں نے سب سے پہلا آبجیکشن لگایا کہ نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ دوسرا آبجیکشن لگایا کہ آپ ہی کیوں ملے اللہ کو، یعنی کہ غریب انسان تھے، نارمل زندگی بسر کرتے تھے سادگی کے ساتھ، تو اللہ نے آپ کو کیوں چوز کیا؟ یعنی کہ اسٹیٹس کو مطلب کہ رچ ازم، کہ ہم پہ کیوں نہیں اتری وہی۔ نیکسٹ کیا ہوا؟ نیکسٹ اعتراض
کہ بڑے بڑے اچھے جو اور پڑھے لکھے لوگ ہیں ان پہ کیوں نہیں اتری؟ تو یہ مختلف طرح کی چیزیں لوگوں کے مائنڈس میں آئیں اور لوگوں نے مختلف طرح کے اعتراضات کیے. تو یہ اعتراضات اللہ پہ اعتراض کرنے کے مترادف ہیں کہ آپ اللہ کی جو چوائس آف چوزن ہے آپ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو آپ کسی بھی فرقے سے ہوں، پہلی بات ہے فرقے میں پڑھے ہی نہیں، اسلام کی اکائی پر آئیں، متحد ہوں، اتحاد پیدا کریں. اور اتحاد جو ہے وہ مضبوطی جو ہے وہ اتحاد میں ہے. ٹھیک ہے، بھائی بھائی بن کے رہیں اور آپس میں مل جل کے رہیں. دوسری جو تھرڈ میری لاسٹ بات ہے کہ اگر کچھ لوگوں کو میں نے سنا ہے نعوذ باللہ وہ حضرت محمد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا حضرت ابو بکر صدیق یا حضرت عمر یا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بلا کہتے ہیں، گالیاں نکالتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو مجھے یا دیگر اشرا مبشرہ میں سے کچھ صحابہ ہیں ان کے بارے میں برے الفاظ کہتے ہیں. دیکھیں آپ نے اگر اسلام کے بلیور ہیں آپ تو اللہ، قرآن، رسول یہ سب ایک چیزیں ہیں. ٹھیک ہے جی. اللہ بھی ایک ہے، قرآن بھی ایک ہے اور آخری نبی بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی ہے. تو ان پہ بلیو کریں آپ. پہلی بات ایمان آپ کا مکمل ہو گیا. پڑھیں، اسٹڈی کریں، ریسرچ کریں اور موو فارورڈ ہوں، کھلے دل کے ساتھ چلنا سیکھیں. اور آخری اور چوتھی لاسٹ بات یہ ہے کہ اگر آپ میں سے کوئی بھی یا ہم میں سے کوئی بھی اگر ان پاکیزہ ہستیوں کو گالی دے گا تو سوچنے کی بات ہے نا کہ کیا وہ ہمارے بینیفٹ میں ہے یا نقصان میں. وہ ہمیں نیکی کی طرف لے جائے گی گالی یا ہمارے اعمال نامے میں وہ برائی لکھی جائے گی. ٹھیک ہے جی. برائی لکھی جائے گی ڈیفینیٹلی. وہ لوگ تو اپنے اعمال کر کے اللہ کے دربار میں پہنچ کے اچھے اعمال کر کے ان کا حساب جانے اور رب جانے. ہمارے اوپر کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری میں یہ ہے کہ جو اچھی باتیں ہیں احادیث میں سے اور دیگر نالج جتنا بھی ہے وہ اچھا نالج گین کر لیں اور اپنی لائف کو بہتری کی طرف لائیں. جو لوگ گزر گئے ہیں ان کو گالی دینا ہمارے کسی نفع میں نہیں ہے، ہمارے کسی فائدے میں نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. آپ اپنے جذبات کو، اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھیں اور نالج گین کریں. علم ہوگا تو آپ جواب دینے کی ایبلٹی میں آئیں گے، آپ بیسٹ طریقے سے ریزالو کریں گے پرابلمس کو. علم نہیں ہوگا تو ابھی کچھ دن پہلے ایک لڑکے نے کوئی ویڈیو چل رہی تھی کہ ایک لڑکے نے دھپڑ مار دیا گستاخی کرنے والے کو. دیکھیں انسان اس ایکسٹریم لیول پہ دھپڑ مارنے کے لیول پہ کب پہنچتا ہے؟ جب اس کے اپنے پاس نالج نہیں ہوتا یا وہ اس غصے کو کنٹرول نہیں کر سکتا یا وہ اس جہالت کا جواب علم سے نہیں دے سکتا. تو یونیورسٹی کی ایجوکیشن حاصل کر کے دعویٰ کریں آپ کے مسلم ہیں، ہم نماز آپ پڑھیں نہیں اور اسلام کے بارے میں آپ کو معلوم نہ ہو، صرف نعرے لگانے کی حد تک ہم مسلم ہیں. ٹھیک ہے جی. اور آپ کوئی بندہ سوسائٹی میں کوئی غلط بات کر دیتا ہے پورے ورلڈ میں جہاں کہیں بھی، تو آپ اس کو جواب نہیں دے سکیں گے. آپ کو غصہ چڑھے گا تو آپ غصہ اتارنے کے لیے دھپڑ لگائیں گے کسی کو، اس کو جان سے بھی ماریں گے. ٹھیک ہے. ہم اپنے نبی سے جان سے زیادہ محبت کرتے ہیں لیکن نالج بہت ضروری ہے. حکمت کے ساتھ جواب دیں. آپ نالج کے ساتھ اگلے کو کیوں نہیں ہراتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی. نالج کے ساتھ اس کو خاموش کریں. لیکن اگر آپ دھپڑ ماریں گے یا وائلنس کریں گے کسی بھی طرح کی تو ساری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہو جائیں گی اور مسلمانوں کو گالی پڑے گی، جیسے کہ مسلمانوں کو گالی پڑتی آ رہی ہے کہ مسلمان ایکسٹریمسٹ ہیں. انہی باتوں کی وجہ سے مسلمان ٹیررسٹ ہیں، انہی باتوں کی وجہ سے گالی پڑ رہی ہے نا. ایک ٹیررسٹ گالی ہے، ایکسٹریمسٹ گالی ہے، یہ گالیاں پڑ رہی ہیں، ہم کو مار بھی پڑ رہی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اسلام کا نالج حاصل کرنے کے بعد آپ وائلنس نہ کریں، ون آن ون بات کریں. یار اگر ایک بندہ 50 لوگوں کے مجمع میں کھڑا ہو کے آپ کے نبی کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، تو آپ کے پاس اتنا نالج ہونا چاہیے کہ آپ اس کو اس نالج سے زیر کریں، اس کے سارے کویسچنس کا آنسر کریں لاجک کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، علم کے ساتھ، اور اسے وہاں ہی خاموش کر دیں. اور انہی 50 لوگوں کی جن کو وہ اسلام سے متنفر کرنے کے لیے کیمپین چلا رہا ہے، انہی 50 لوگوں کی جو رائے ہے، پازیٹیو رائے، وہ ڈیولپ ہو جائے گی آپ کے بارے میں، اسلام کے بارے میں ان کا پازیٹیو کانسیپٹ ڈیولپ ہوگا. لیکن اگر آپ دھپڑ مار دیں گے کسی کو تو یہ تو آپ نے صرف ایک شخص کو دھپڑ نہیں مارا ہے. گستاخی کرنے پر آپ نے بہت سے پرابلمس کریٹ کر دیے ہیں اپنی مسلم نیشن کے لیے، اسلام کے لیے. ٹھیک ہے. لوگ یہی سمجھتے ہیں، ان کو سمجھنے والے بھی ان 50 میں سمجھنے والے نہیں ہیں نا، تو اسی لیے وہ اس جہالت کو سن رہے ہیں. اور اگر آپ بھی جہالت کی وجہ سے دھپڑ لگا دیں گے تو جہالت مزید زیادہ ہو جائے گی. وہ ان کا سارا کانسیپٹ اور ان کا ساری سوچ جو ہے وہ اگینسٹ دا اسلام چلی جائے گی. ٹھیک ہے جی. اور اگر آپ خود علم والے ہیں، علم رکھتے ہیں، نالج رکھتے ہیں، تو آپ اس کو پازیٹیو حکمت کے ساتھ جواب دیں گے کہ واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ. ٹھیک ہے. اگر آپ کسی کو کہیں گے نا اس طرح جا کے کہ تم غلط کہہ رہے ہو،
تو وہ نہیں ایکسیپٹ کرے گا. وہ 50 لوگوں کو جن کو سنا رہا ہے اپنی جہالت, وہ بھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے. وہ جو سوال کر رہا ہے نا, جو ان کو بتا رہا ہے, ٹیچ کر رہا ہے, آپ اس کا آنسر دیں, آپ اس کا جواب دیں اپنے نالج کے ساتھ, تو اس کو وہاں آپ روک دیں, تو انہی 50 لوگوں کی رائے آپ کے حق میں ہو جائے گی. لیکن اگر آپ وائلنس کریٹ کریں گے تو سمجھنے والے, دیکھنے والے, سننے والے, وہ کیا کہیں گے کہ یار یہ اسلام ہے کہ یہ لوگوں میں بات برداشت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. غلط بات, یہ غلط بات ہے نا. کہ اور کہ وہ آپ کو آپ کی آپ جس نبی پر, جس رب پر بلیو کرتے ہیں اس کو برا کہہ رہے ہیں. لیکن یہ بھی تو رانگ بات ہے کہ آپ وائلنس سے اس کا جواب دے رہے ہیں. آپ کو حکمت اور علم کے ساتھ جواب دینا چاہیے, پہلی بات. دوسری بات کہ آپ لوگوں کو صرف ایک ایجوکیشن پر فوکس نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی, آپ سب ہر طرح کی ایجوکیشن جو ہے حاصل کریں, اسلام کی, یونیورسٹیز کی, دیگر آل ٹائپ آف نالج حاصل کریں, گین کریں. اس کے بعد آپ سمجھ رہے ہیں کہ اگر آپ جواب دے سکتے ہیں تو دیں. مجھ سے میں باہر تھا تو ایک بندے نے سوال کیا, تو میں نے اس کو روک دیا. میں نے کہا یار اس بات کا جواب مفتی جو پیور عالم ہیں وہ دیں گے, آتھینٹک عالم, یعنی کہ جنہوں نے 12 سال فقہ کی ایجوکیشن حاصل کی ہے, یہ وہ جواب دیں گے. یہ میں جواب نہیں دے سکتا. میں جواب دے سکتا تھا اس کو, لیکن میں نے کہا کہ میں نہیں دے سکتا. یہ وہ دیں گے کیونکہ یہ ان کی رسپانسبلٹی ہے. آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان سے پوچھیں. میں جو رب نے مجھے عطا کیا ہے, میں اس میں سے آپ کو آنسر ضرور دیتا ہوں اور دوں گا, اور سمجھاؤں گا بھی کہ آپ اپنی لائف کو پرفیکٹ طریقے سے کیسے گزار سکتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ایک تو وائلنس نہیں کریں, دوسرا نالج گین کریں اور نالج سے جواب دیں. تیسرا, آپ بینگ اے ایمبیسڈر, جس بھی کنٹری میں جائیں, بینگ اے ایمبیسڈر اپنے آپ کو ریپرزینٹ کریں. اٹ مینس کہ آپ کا نالج اچھا ہوگا, آپ کی اخلاقیات اچھی ہوں گی, آپ کی جو ڈیلنگ ہے وہاں کے لوگوں سے, کمیونٹی سے, ٹھیک ہے جی. اور مس کانسیپٹ جو میڈیا کی وجہ سے ڈیولپ ہو چکے ہیں پورے ورلڈ میں پاکستان کے اگینسٹ, ابھی تو حالات ڈفرینٹ ہیں, لیکن عام لوگوں کو تو نہیں نالج نا اس بات کا. تو جب آپ اچھے طریقے سے ڈیل کریں گے تو وہ آپ کی اخلاقیات سے متاثر ہوں گے. وہ ان کا کانسیپٹ آپ کے ملک کے بارے میں, سب سے پہلے آپ کے ملک کے بارے میں چینج ہوگا, اور پھر اسلام کے بارے میں چینج ہوگا کہ نو یار ہمیں کچھ غلط دکھایا جاتا رہا ہے میڈیا کے ذریعے. دوز آر گڈ پیپل, مسلمز آر گڈ, اسلام از گڈ. ٹھیک ہے جی. تو یہ آہستہ آہستہ چیزیں بہتری کی طرف آتی ہیں, لیکن ہمیں سب سے پہلے تو یہ کام کرنا چاہیے کہ ہم اپنے ذاتی اور گروہی اختلافات کو ختم کریں. اپنی کنٹری کے فرقہ واریت کو, اپنے ریجنل فرقہ واریت کو, پورے ورلڈ کی فرقہ واریت کو ختم کریں. یار اسلام ایک ہے, تو پھر یہ سنیوں میں بھی 6 فرقے بنے ہوئے ہیں, 10 فرقے بنے ہوئے ہیں. بریلوی الگ ہیں, دیوبند الگ ہیں, اہل حدیث الگ ہیں, اور سنی اور طرح کے, دیوبند کے, جو تبلیغی جماعت کے دیگر الگ ہیں. تو ایک بھی یونائٹڈ ہو, جو اچھے ہیں, جو اچھا نالج ڈلیور کر رہے ہیں. آپ کو ایک بات پہ فوکس ہونا چاہیے کہ اچھا نالج جو ڈلیور کر رہا ہے بس گین کر لیں. لیکن یہ شخصیت پرستی کے پیچھے نہ چلیں, خواہ آپ اہل تشیع کیوں نہ ہوں, خواہ آپ کسی بھی سیکٹ سے جو ہے فرقے سے بلانگ کرتے ہوں. آپ کو اتنا ایکسٹریمسٹ نہیں ہونا چاہیے کہ یار آپ جو ہے وہ کفر کے فتوے لگانا شروع کر دیں ایک دوسرے پہ. نالج ہے نہیں, علم ہے نہیں, اور آپ لوگ جو ہیں وہ خواہ جہالت پہ آپ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں اور نقصان کر رہے ہیں اپنے ملک کا, اپنی نیشن کا, اپنی قوم کا. تو فرقہ واریت کو ختم کریں. یہ 73 فرقے, آپ کسی بھی ڈیولپنگ کنٹری میں جائیں نا, تو آپ کو وہاں یہ فرقے شرکے نہیں نظر آئیں گے. سب کے لیے ایک ہی مسجد بنی ہوئی ہے, سب وہیں آ کے نماز بھی پڑھیں گے, بچوں کو بھی پڑھائیں گے, اور عید بھی پڑھیں گے. اپنے کمیونٹی جو فنکشنز ہیں وہ بھی وہیں کریں گے. بڑے بڑے ہال بنے ہوئے ہیں مساجد میں. تو یہ کیا ہے, یہ بھی یونائٹڈ کی طرف آتی ہے ہر چیز. علامہ اقبال نے بھی کہا تھا کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں دیکھیں نا, پورے ورلڈ وائڈ انہوں نے کہا تھا کہ ساری دنیا کے مسلمان اگر ایک ہو جائیں تو کوئی پیچھے بات رہتی نہیں ہے. اسلام پہ آئے نا آپ, اور آپ لوگ حکمت کے ساتھ چلیں. ابھی کچھ لوگ ہوتے ہیں چند بکس پڑھ لیں یا تھوڑا سا کوئی لیکچرز وغیرہ سن لیے, وہ کہتے ہیں کہ بس ہم ہی عقل کل ہیں, اور بس گھر والوں پہ جو ہے وہ امپوز کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ کام یہ نہیں, اس طرح نہیں, آپ کپڑے اس طرح پہنو, آپ کپڑے اس طرح پہنو. نہیں یار, تحمل کے ساتھ آرام آرام سے ہر چیز چینج ہوتی ہے. آرڈر دینے سے چیزیں جو ہے نا وہ آرڈر دینے سے بندہ ایکسیپٹ تو کر لیتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ دل سے جب تک ایکسیپٹ نہیں کرتا نا, تو وہ آرڈر کو فالو کر رہا ہے, وہ اسلام کو فالو نہیں کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ آہستہ آہستہ چیزیں چینج ہوتی ہیں. چیزیں آپ کا جو فرض ہے وہ یہ ہے کہ اچھی بات سیکھیں اور جن کو نہیں معلوم ان کو پہنچا دیں. دیٹس اٹ. لیکن یہ جو ہم ایک تو شخصیت پرستی کے پیچھے جو پڑ جاتے ہیں, اور دوسرا ہم سب سے بڑا فالٹ ہمارا یہ ہے کہ ہم جو ہے نا وہ طاقت کے زور پہ ہر چیز چینج کرنا چاہتے ہیں. تو طاقت کے زور پہ, وقتی طور پہ
चेंज हो जाती है चीज़, डर की वजह से या दीगर मामलात हों, जो भी मजबूरी हो कोई, चेंज हो जाती है। लेकिन जो ही आपका वो हटेगा ना, इन्फ्लुएंस हटेगा, आप घर से बाहर जाएंगे, ठीक है, तो फिर वो डर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। वो अम, आपकी रिस्पेक्ट के लिए जो है ना, वो अच्छे कपड़े अगर कोई पहन भी ले, तो यानी कि कल्चरल ड्रेस अगर कोई पहन भी ले, तो वो अम, आपकी जो पसंद है ना, बस उसको मरूज़ खातिर रख के पहनेगा, ठीक है। अगर आप अपनी वाइफ को कहते हैं, घर वालों, बहन को, बीवी को, अजीज़ व अकारब को, जिसमें से भी जिस किसी को भी आपसे फ्रेंडशिप या अच्छाई दोस्ती या उठन बैठन है, तो नॉट इन नेगेटिव वे, आप इसको नेगेटिव सिनेरियो में ना लीजिएगा, किसी से भी, तो आप अगर उसको इस तरह बताएंगे या आपके डर की वजह से कोई ऐसा करना शुरू कर दे, पर्दा करना शुरू कर दे, तो घर से बाहर जब आप निकलेंगे तो फिर वो नहीं बात रहती, मतलब वो फिर ईजी हो जाएंगे, कहेंगे कि यार जान छुट्टी, मुफ्ती साहब अगर उन गए ने, तो चलो हूँ तुसी जड़ाना हो मौलवी साहब करूँ चले गए ने, तुसी हूँ की करो कि कोई नहीं, खैर है हूँ, ईजी हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, ठीक है जी। और फिर क्या होता है कि अपर लेवल पे जो प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि आप अपनी जॉबों पे चले गए, तो बाकी मस्तूरात पे अगर आपने, जो मैंने बात पहले की है, वही आप कुलिया यूज़ करेंगे, तो द प्रॉब्लम इज़ कि वो जो ही आप जाएंगे ना, तो बाज़ारों में वो अपने पसंद का ड्रेस पहन के जाएंगी, ठीक है जी। तो ये चीज़ परेशान करती है, प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, तो प्यार मोहब्बत से हर चीज़ को चेंज करें। और मेरी बात हमेशा याद रखिए कि हमने बहुत लॉसेस उठाए हैं, आज़ादी का एजाज़ हमने हमें हासिल करके दिया अल्लामा इकबाल दोनों ने मिल के, हमें इसकी कदर होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि वो कैसा पाकिस्तान चाहते थे, ठीक है, उन्होंने मुसलमानों को बचाने के लिए ये मुल्क हासिल किया था, मुसलमानों को मरवाने के लिए नहीं। देखिए ना, कितना वार ऑन टेरर के नाम पे पाकिस्तान के कितने लोग शहीद किए गए, कितने लोग दाढ़ी रखने पे ब्लेम किए गए, कितने लोग कितने कितने औरतों के बुरके उतरवाए गए। इट मीन्स कि फैशिज्म, ठीक है जी, कि क्या है जी कि हम तंग सोच के मालिक हैं। नहीं यार, जो लोग आपको अमेरिका में बैठ के मशवरे देते रहे हैं, उन्होंने आपको ये नहीं बताया कि अमेरिका में कितना फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। आप मज़े से घूम सकते हैं, आप स्कार्फ पहने, आप बुरका पहन के ड्राइव कर सकते हैं, कोई आपको रोकने वाला नहीं है, कोई कुछ नहीं कहता है। आप अपने ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के आप ड्राइव करके मस्जिद जाके नमाज़ पढ़ के घर आ सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में और वहाँ जो वाइट पीपल हैं, वहाँ के लोकल लोग, वो इतनी इतनी बड़ी बियर्ड रखी हुई है उन्होंने, ठीक है जी, और वो बाकायदा उसको ऑयल लगाते हैं, बियर्ड ऑयल लगाते हैं, ठीक है जी, और वो उनको प्रॉपर मेंटेन करते हैं, ठीक है जी। तो अम, हमारे यहाँ क्या हुआ कि इस्लाम से मुखालफत इस हद तक बढ़ी कि मुसलमानों की शामत आ गई। सामने दाढ़ी थी, सामने कपड़े थे, सामने हुलिया था, सामने मौलवी था, लेकिन गुस्सा और सोच फिरंगी की थी, और नुकसान इनोसेंट लोगों का हो गया, ठीक है जी। मुसलमान, आप पूरे इस कॉन्टिनेंट और दीगर मिडल ईस्ट में भी देख लें, अपने नमाज रोज़ा करते हैं, और अपना आज का दौर जो चल रहा है, हर बंदा अपनी कमाई के चक्कर में उलझा हुआ है कि यार इस इन्फ्लेशन, पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट के दौर में हम आसानी से अपनी लाइफ को सेटल कैसे करें। बाकी फजूलियात का किसी के पास वक्त ही नहीं है। दूसरी बात कि अ, हमको बाम इतिहाद के बिना हम कामयाब नहीं हो सकते। और आज मेरी ये बात लिख के रख लें कि अगर हमने अपनी इस्लाह ना करना शुरू की, तो ये फ़िरका वारियत जो है, ये हमारे मुल्क को और इस पूरे रीजनल को डिस्टेबलाइज़ करेगी। तो फ़िरका वारियत से निकल आएँ, आप रिस्पेक्ट करें सबके। आप अहले तशी हैं तो आपको सुन्नी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, आप सुन्नी हैं तो आपको अहले तशी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, कि दैट्स इट यार, इट्स फाइन। इट्स ऑल अबाउट द पर्सनल बिलीव, ठीक है। ये इंसान की अपनी ज़ाती जो है, वो ज़ाती आज़ादी है, ज़ाती आज़ादी है चॉइस की, कि आप किस चीज़ को अडॉप्ट कर रहे हैं और किसको नहीं, ठीक है। लेकिन आपको अच्छी बात का साथ देना चाहिए। लेकिन आप ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि आप अगर नेगेटिव ज़हनियत के मालिक हैं, नेगेटिव सोच रखते हैं, तो अ, आप अंडर द गॉव ऑफ योर सेक्ट आप कोई बुरा काम करें जो आपको तहफ़्फ़ुज़ दे। नो, दिट्स नॉट एक्सेप्टेबल एंड दिस इज़ नॉट अलाउड। आपको आपको जब आप दूसरे के जब तक हम इस्लाम की एक इकाई पर मुत्तहिद नहीं हो जाते, उस वक्त तक अगर आप रिस्पेक्ट सिर्फ करना शुरू कर देना दूसरों की, सबकी, जितने भी फ़िरके मौजूद हैं, हर फ़िरका दूसरे फ़िरके की रिस्पेक्ट करे, बस ठीक है यार, इट्स फाइन, ठीक है जी। और अ, तो हमारी ये लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है जी। और मस्जिदों के हवाले से, ये अल्लाह का घर है, किसी की ज़ाती मिल्कियत नहीं होती। तो ये इसमें आप किसी को भी नहीं रोक सकते आने से। जो जिस मर्ज़ी तरीके से नमाज़ पढ़े, कोई हाथ खोल के पढ़े, कोई हाथ बांध के पढ़े, कोई जिस तरह मर्ज़ी पढ़े, आप उस पे
آبجیکشن نہیں لگا سکتے کہ یہ نماز کیسے پڑھا ہے. بیسک چیزیں ہیں، وضو ہے، وضو اور غسل ہے. غسل اور وضو آپ کو پاکی دیتے ہیں. پاک ہونے کے بعد کپڑے پاک پہنے ہوں آپ کسی بھی مسجد میں جا کے نماز پڑھیں. اور کوئی بھی آ جائے اگر آپ کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تو آپ اس کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں. یار اس کا اپنا بلیف ہوگا، وہ اپنے طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے، جو مرضی کر رہا ہے، اپنے رب کو یاد کر رہا ہے. آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ ٹھیک ہے. تو یہ تھوڑا سا یہ میں آپ کو براڈ مائنڈ کا میننگ سمجھا رہا ہوں کہ دنیا ترقی کر گئی اور ہم انہی معاملات میں الجھ کر پھنس کے رہ گئے. ایک دوسرے کا نقصان کر دیا. کتنے لاکھ لوگ قتل ہوئے اس جو فرقہ واریت کا جو سسٹم چلا. تو بیسٹ طریقے سے زندگی گزارنے کے یہ اصول ہیں، آپ سیکھ لیں اور خود پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اسلام کو پڑھیں، قرآن پاک کو پڑھیں، احادیث کو پڑھیں. اور سیاستہ حدیث ہیں، ٹھیک ہے جی، امام شافعی، امام مالک، امام ابو اعظم حنیفہ اور دیگر، یہ سب کو پڑھیں آپ. ٹھیک ہے. اور کسی ایک کو پڑھ کے اسی کے پیچھے نہ چل پڑیں کہ بس قرآن ہو گیا. حدیث کو قرآن پہ ترجیح نہ دیں. حدیث حدیث ہے، قرآن فرسٹ ہے. قرآن پہلے ہے. قرآن کو مقدم رکھیں کہ رب کا فرمان کیا ہے، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد فقہ آ جاتا ہے. آپ جو ہے امام جو احادیث جنہوں نے مرتب کی ہیں، جنہوں نے فقہ مرتب کیا ہے، وہ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور یہ درجہ بے درجہ جو ہے نا پریورٹی ہے. صحابہ ہیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا، ان کو برا کہنا آپ کو کون سا فائدہ دے گا؟ آج کچھ سوچیں نا، کھلے دل کے ساتھ سوچیں، کھلے مائنڈ کے ساتھ سوچیں، ان کو کوئی فائدہ دے گا؟ آپ ایک دوسرے کو ظالم ظالم اور کافر کافر کہہ کے اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں، اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ تھوڑا سا کھلے مائنڈ کے ساتھ، کھلے دل کے ساتھ ایک دوسرے کو رسپیکٹ دینا سیکھیں، عزت کرنا سیکھیں اور اچھے طریقے سے زندگی بسر کریں. تو دیکھیں، اگر آپ اپنے فرقے کو بھی فالو نہیں کر رہے ہیں نا، تو نہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نہ قرآن پڑھ رہے ہیں، تو آپ دیکھیں یعنی کہ دوسرے پہ بات آئے تو آپ اٹھ کے جذبات میں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ فلانا کافر ہے، فلانا کافر. تو یہ منجن جو بکا آ رہا ہے نا بہت عرصے سے، یہ بند ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو کسی کو فالو کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دیوبندی ہو گئے یا کوئی دیوبندی ہو گیا. کسی کو فالو کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ رانگ ہو گئے ہیں. یہاں مسجد میں چلے جائیں نا، اگر آپ تبلیغی جماعت والوں کی مسجد میں نماز پڑھنے چلے جائیں تو آپ کو کہتے ہیں وہابی ہو گئے. یار واٹس وہابی؟ ٹھیک ہے جی. اگر آپ کسی اور کی مسجد میں، بریلویوں کی مسجد میں چلے جائیں، آپ وہ کہتے ہیں، کوئی اور تیسرا اٹھے گا وہ کچھ اور کہنا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے جی. تو یہ چیزیں تھوڑا سا نکلیں ان باتوں سے. جیسے کہ میں نے عرض کیا، مسجد اللہ کا گھر ہے، کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہے، کوئی اس کا دعویٰ نہیں کر سکتا. اگر دعویٰ کرے گا تو وہ مسجد مسجد نہیں رہے گی. کوئی دعویٰ کرے گا نا کہ یہ میری مسجد ہے، میں نے بنوائی ہے، نہیں، پھر وہ مسجد مسجد نہ رہی، وہاں نماز پڑھنا بھی جائز نہیں رہتا. یہ رب کا گھر ہے، وقف ہے سب کے لیے. کوئی بھی آئے نماز پڑھے اپنی اور چلا جائے. لیکن یہ جو نیرو مائنڈڈ سسٹم ہوتا ہے نا کہ یار ہمارے لوگ گورنا بھی شروع کر دیتے ہیں. میں ایک مرتبہ پہلے تشیع کی ایک مسجد میں چلا گیا، مجھے نہیں معلوم تھا، بالکل سمپل سی مسجد تھی. ٹھیک ہے جی. تو میں نے اپنے طریقے سے نماز پڑھی. وہ لوگ تھوڑا سا مجھے گھورنا شروع ہوئے کہ یہ بریلوی یا دیوبندی یا جو کوئی بھی ہماری مسجد میں کدھر آ گیا. ٹھیک ہے جی. اسی طرح آپ کوئی اہل تشیع جو ہیں وہ سنیوں کی مسجد میں آ جائیں تو وہ ان کو یعنی کہ ان کے جو نماز ادا کرنے کا جو سٹائل ہے اس کو دیکھ کے وہ پریشان ہو جاتے ہیں، یار یہ کون آ گیا ہے. کیونکہ ہم نے اتنے دوریاں پیدا کر لی ہیں اور ہم لیک آف ایجوکیشن ہے، لیک آف نالج ہے اور لیک آف برداشت ہے کہ ہم دوسروں کو برداشت نہیں کرتے ہیں. کوئی نماز پڑھنے آ گیا ہے، نماز پڑھے چلا جائے، آپ کو کیا پرابلم؟ کیوں کرٹیسائز کرتے ہیں آپ کسی کو؟ آپ کو پڑھیں، آپ اپنا اپنا فالو کریں فقہ اور اپنی اپنی جو مطلب بھی یونائٹڈ بن کے رہیں یار. سائنس، ٹیکنالوجی، انوویشن، ایجوکیشن، ان چیزوں پہ فوکس کریں، زور دیں، سیکھیں، لرن کریں، آگے بڑھیں. اسلام کے اصولوں پہ چل کے زندگی بسر کریں اپنے کلچر کے اندر رہتے ہوئے. ٹھیک ہے جی. تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. ہاں، گالی نہ دیں کسی کو. آپ کسی بھی مکتبہ فکر سے ہیں، گالی نہ دیں، کسی کو برا نہ کہیں، کسی پہ آبجیکشن نہ لگائیں. ہاں، جہاں بات آ جاتی ہے کہ نان بلیونگ کی، کہ ایک لمٹ ہے، وہ لمٹ جب کراس ہو جائے تو وہ نان بلیونگ کی لمٹ ہے. وہ فرقہ ازم میں نہیں رہتا. جیسے کہ آپ آخری نبی کو آخری نبی نہ مانیں، جیسے کہ آپ رب کو رب ہی نہ مانیں، جیسے کہ آپ قرآن کو قرآن ہی نہ مانیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے یہ نان بلیونگ کا سسٹم ہے. اس میں انسان دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے. یہ فرقہ ازم نہیں ہے. ہاں، فرقہ ازم کے نام پہ اگر کسی کو گمراہ کیا جا رہا ہے، اسلام سے دور کیا جا رہا ہے، تو یہ بھی ایک الگ بحث ہے. لیکن ہم کو خود شعور حاصل کرنا ہوگا، ہم کو خود ایجوکیشن، نالج حاصل کرنا ہوگا. اور دوسروں کے پیچھے چلنا ہم تبھی چلتے ہیں جب اپنے پاس نالج نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی. تو خود نالج حاصل کریں گے تو زندگی پرفیکشن کی طرف آئے گی. یہ لڑائی جھگڑے بھی ختم ہو جائیں گے. اور یہ جو فتوے لگتے آتے ہیں نا
چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کفر کے فتوے لگ جاتے ہیں، تو یہ بھی ختم ہو جائیں گے، تو کھلے دل کے ساتھ چلیں۔ ہاں یہ فتوے کی بات جو آئی ہے، اس میں کچھ لوگ جو گالیاں دیتے ہیں وہ دوسروں کو چڑھانے کے لیے، تو دوسرے جو چڑ جاتے ہیں تو ان پہ کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں، تو یہ بھی ایک غلط بات ہے۔ تو آپ لوگ جو ہے وہ شرارت نہ کریں، ٹھیک ہے، گالیاں نہ دیں۔ میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی بات سمجھا کہ یہ آپ کو آج دن تک کسی نے نہیں بتائی ہوگی کہ جو لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں یار، ان کو گالی دینا آپ کے کس فائدے کی ہے؟ آپ دیکھیں واٹ از دا پازیٹیو نالج گین کریں، مزے کی زندگی بسر کریں، اور نالج سے جواب دیں جہالت کو علم سے جواب دیں۔ جہالت کو وائلنس سے جواب دیں گے تو ساری ہمدردیاں جہالت کے ساتھ چلی جائیں گی۔ آپ انڈرسٹینڈ ہو گئے ہوں گے واٹ آئی مین ٹو سے، ٹھیک ہے جی، کہ میں نے پہلے بھی آپ کو مثال دی ہے کہ اگر 50 لوگ کھڑے ہیں، ایک بندہ آپ کے نبی کی شان میں گستاخی کر رہا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھے نہیں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے یا ویسے تھے، تو آپ کے پاس اتنا نالج ہونا چاہیے کہ آپ اس کو اس نالج سے جواب دیں، تو وہ 50 جو اس کو سن رہے ہیں اس سمیت 51 کے 51 آپ کو سننا شروع ہو جائیں، اور ان کا ایک کانسیپٹ اور مائنڈ چینج ہو جائے، مائنڈ سیٹ اپ، سوچ کا سیٹ اپ چینج ہو جائے کہ نو یار ہی از رائٹ، یعنی کہ آپ صحیح پر ہیں، آپ اسلام صحیح پر ہے، آپ کنٹری کے حوالے سے بھی آپ کا ایک پازیٹیو امیج ڈیولپ ہوگا، پازیٹیو رائے ڈیولپ ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اپنے آپ کو چینج کریں جلد از جلد، تاکہ ہم بحیثیت نیشن بھی یونائٹڈ ہوں، بحیثیت مسلم بھی یونائٹڈ ہوں، اور بحیثیت ورلڈ ہم ان لوگوں کو بھی اچھائی بتا سکیں جو لوگ جن لوگوں کو اچھائی معلوم نہیں ہے یا گمراہی میں زندگی بسر کر رہے ہیں، تاکہ ان کی زندگی بھی بہتری کی طرف آئے اور بیسٹ نیٹ اینڈ کلین وے سے زندگی گزرے۔ اسلام کو میں نے بلیو کے علاوہ جو میں نے اسلام کو اسٹڈی کیا وہ صرف اتنا ہی تھا، قرآن پاک کے ترجمے سے میں نے یہ انالائسس کیا پڑھنے کے بعد کہ زیادہ تر جو آپ کو بتایا گیا ہے کہ وہ گناہ سے بچنے کا ہے، اچھائی اپنانے کا ہے، دوسروں کی ہیلپ کرنے کا ہے، ٹھیک ہے جی، اور ایک اچھی بیسٹ وے سے لائف گزارنے کا کہ کیسے اچھے طریقے سے زندگی بسر ہو سکتی ہے۔ بس اتنا ہی ہے۔ اللہ پہ ایمان رکھیں، اللہ کے آخری نبی پر بلیو رکھیں، قرآن پہ بلیو رکھیں، وہ اللہ کی کتاب ہے، اس کو ختم نہ ہونے دیں۔ پورے ورلڈ میں پرنٹنگ جو ہے نا، آپ کو نہیں آتی ہے تو ترجمہ نہیں آتا ہے، عربک نہیں آتی ہے تو آپ ترجمہ کرا لیں، اس کا آرڈر پہ ترجمہ کروا کے آپ اس کو اپنے پاس رکھ لیں، تاکہ ایک جو فزیکل فارم ہے جو قرآن پاک کی ریٹن، یہ بڑی محنت سے لکھا گیا تھا اور اسمبل کیا گیا تھا، تو اس کو آپ سیو رکھیں رہتی دنیا تک، اور تاکہ یہ ختم نہ ہو۔ آج قرآن پاک موبائلز میں آ گئے ہیں، تو انسان نے اپنی سہولت تو پا لی کہ موبائل میں قرآن پاک کی ریسائٹیشن کر لی، لیکن آپ کوشش کریں کہ جو ریئل فارم آف پرنٹنگ ہے قرآن پاک کی وہ موجود رہے ہمارے پاس ہر وقت، ہر گھر میں، تاکہ ہم جو ہے اس سے محروم نہ ہوں، یا آنے والی نسلیں یا قیامت تک آنے والے لوگ اس فارم سے، یعنی کہ اس قرآن پاک کی جو جلد ہے، قرآن پاک کا جو ریٹن سسٹم ہے، اس سے محروم نہ ہو جائیں۔ اینی ویز اپنا خیال رکھیے گا، خوش رہیے، سلامت رہیے، اور آلویز بی یونائٹڈ ریگارڈلیس آف اینی سیکٹ، کاسٹ اینڈ پروونشلزم۔ السلام علیکم۔ ایک اور بات جو بیسٹ آنسر کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک کرسچن تھا، اس نے مجھے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بات کی، تو میں نے اس کو جواب دیا یار کہ سمپل، کہ یار حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ بلیو نہ کریں ہم تو ہمارا اسلام، ہم مسلم ہی نہیں ہو سکتے۔ بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، لیکن ساتھ یہ بھی مینشن ہے اللہ کی کتاب قرآن پاک میں کہ جتنے نبی 1,00,000 کم و بیش 24,000 پیغمبر آئے، حدیث قرآن میں جو بھی ہمارے بتایا گیا ہے کہ ان پہ بلیو کرنا آپ کی جو ہے وہ فرائض میں شامل ہے۔ اٹ مینس کہ حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت آدم علیہ السلام تک جتنے بھی پیغمبر آئے ان پہ بلیو کرنا وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر ہم آپ کے نبی کو برا نہیں کہتے تو آپ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کیوں کہتے؟ تو اس کا یہی آنسر تھا کہ ہاں جب بھی کوئی مسلمان سے بات کرو تو وہ یہی جواب دیتا ہے۔ تو میں نے کہا نہیں یار، یہ جواب تمہیں آج دن تک کسی سے نہیں ملا ہوگا، لیکن یہ میں آپ لوگوں کے نالج کے لیے بتا رہا ہوں کہ حکمت کے ساتھ اگلے کو جواب دیں، تاکہ وہ ایک تو مزید بحث میں نہ الجھے، دوسرا وہ اسٹڈی کرے یار، خود اسٹڈی کرے، بجز اس کے کہ آپ اس کو بتائیں کہ اسلام یہ ہے، اسلام یہ ہے، نو، وہ خود اسٹڈی کرے۔ تو وہ جو خود اسٹڈی کر کے کنورٹ ہوگا یا بلیو کرے گا اور مسلم ہوگا، تو وہ ایک بیسٹ طریقے سے اپنی لائف مور بیسٹ طریقے سے گزارے گا، اور لڑائی جھگڑے بھی نہیں ہوں گے۔ تو یہ تھوڑا سا ایک حکمت کی بات ہے، تو آپ سے نالج شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بیسٹ طریقے سے دوسروں کو جواب دیا جائے۔